سورہ شعراء کی آخری 3-4 آیتیں ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جتنے شاعر ہیں ان کی پیروی فقط وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ عَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر مختلف وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ٹامکوئیاں مارتے پھرتے ہیں؟ اس سے بہتر محاورہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ علم ترى انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ شعراء وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں۔ تو ہے تو یہی، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ تو قرآن نے شعر اور شاعری پر 2 بنیادی اعتراض کیے، شعر پر اور شاعری پر، یعنی شاعر ہو یا شعر ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ مختلف وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں، شاعری میں مقصدیت نہیں ہے، تو جہاں شاعری میں مقصدیت نہیں ہوگی وہ قرآن کی نگاہ میں پسندیدہ شعر نہیں ہے۔ اور یہ جو شاعر ہے اس کے قول و فعل پہ توافق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو جہاں قول و فعل میں اختلاف ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شاعر ہوگا۔ تو اب پسندیدہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، توجہ رکھنا، وذکروا اللہ کثیرا، بس وہ شاعر اچھے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ذکر کثیر کیا اللہ کا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم کی نصرت میں شعر کہے۔ مظلوم کی نصرت میں شعر کہے۔ اب آخری ٹکڑا جو ذاکرین عموماً مجلسوں کے بعد پڑھتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ ہم کیسے انہیں الٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی ظالم کو اللہ چھوڑے گا نہیں، الٹ دے گا، پلٹ دے گا۔ یعنی اللہ مظلوموں کی نصرت میں شاعروں کے ساتھ ہے، وہ شریک ہے جو لا شریک ہے۔ ہے تو یہی